سب کو عید مبارک اینڈ تھینک یو فار کمنگ. اور عید کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان کزن سے ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ تقریباً سال میں بڑی کم ملاقات ہوتی ہے, تو سارا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, لیکن زیادہ عوام میں ہی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم اور پالیٹکس جو ہیں بڑی اوور لیپ کرتی ہیں آپس میں. پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ چولی دامن کا ساتھ. ہاں جی, وہ بڑی تھن لائن بھی ہے نا. وہ کچھ صحافیوں کی تو اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ وہ ابھی ہمارے مشیر بھی ہیں. اور آپ سب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک اینڈ تھینک یو فار کمنگ. یہ شرف بخشنے کے لیے بہت شکریہ. علی بھائی, میں آپ سے شروع کروں گا. اوور آل ایک سیاست دان کی عید کیسے مختلف ہے؟ اب عام لوگوں کی تو عید ہوتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے مصروفیات بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو بھی ملنا, اور ویسے بھی جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں تو شاید آپ کی زندگی پرائیویٹ رہتی نہیں ہے, وہ پبلک کی ہو جاتی ہے. یو سائن اپ فار اٹ. تو کیسے مختلف ہے آپ کی عید؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو تمام آپ ناظرین کو عید مبارک. عید میری تو بچپن سے, دادا میرے پولیٹیشین تھے تو وہی سسٹم میں رہا میں, بیچ میں ظاہر پھر ایجوکیشن اور وہ سارا, تو جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اور عید کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان کزن سے ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ تقریباً سال میں بڑی کم ملاقات ہوتی ہے, تو سارا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, لیکن زیادہ عوام میں ہی ہوتا ہے. زیادہ عوام. ہاں جی. ملیہ, ہاؤ ڈو یو سی عید؟ پہلے کیسی عید ہوتی تھی؟ وہ ایک ہے نا کہ وہ بھی کیا اچھا تھا کہ ہم بھی جیا کرتے تھے فراز, غیر معروف سے گمنام سے پہلے پہلے. تو وہ عید کیسی تھی اور اول عید کیسی ہے؟ وہ شاید زیادہ پرسکون عید ہوتی تھی, کیونکہ اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا تھا فرینکلی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. جب بچے تھے تو اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن خیر میرا تو بچپن ہی پورا وہ ہو گیا ایک طرح سے پولیٹیسائز, کیونکہ I was 17 when I started working as a socio-political activist as a student. ایک ہی کشتی کے سوار. تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ وہ کام شروع کیا, اور میرے لیے بڑا وہ ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینس تھا یہ دیکھنا کہ خان صاحب کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی جمعیت کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے. تو وہ دن تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے, اس دن کے بعد سے آج تک ویسے ایسے شک کر کے وہ زندگی گزر گئی ہے, اور پوری لائف ڈائریکشن چینج ہو گئی. مطلب ناٹ جسٹ عید بلکہ ریسٹ آف دا 364 days از ویل. میرا بالکل لائف ڈائریکشن اور ڈائمینشن بالکل چینج ہو گئی. کریئر بھی شروع کیا ایز اے کارپوریٹ ٹرینر اور ایز اے ٹیچر. میں بھی ایگزیکٹو کو پڑھاتی تھی, اور بس یہ تھوڑا عرصہ ہی رہا. اس کے بعد بس وہ کہتے ہیں نا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو پھر کرتے کرتے UN کے پروجیکٹس کرتے کرتے بس somehow I landed into journalism. اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم اور پالیٹکس جو ہیں بڑی اوور لیپ کرتی ہیں آپس میں. پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ چولی دامن کا ساتھ. ہاں جی, وہ بڑی تھن لائن بھی ہے نا. وہ کچھ صحافیوں کی تو اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ وہ ابھی ہمارے مشیر بھی ہیں, اور کچھ جو ہیں. یہ میں سوال ویسے پوچھوں گا کہ آپ یا صدیق میں سے کوئی مشیر کبھی بننا چاہے گا کہ نہیں, اس پہ پھر ہم بعد میں آتے ہیں. صدیق بھائی یہ بتائیں کہ ہاؤ از یور عید ڈفرینٹ؟ آپ کی عید کیسے مختلف ہے؟ یعنی پہلے والی ایک صدیق جان وہ بھی تو ہوگا نا جو جب خواب تھے, اب بہت سے خواب آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں, اور ظاہری بات ہے سفر تو نہیں رکتا, آپ کو ابھی بھی ہزاروں خواب ہوتے ہیں اور آپ کو اچھے سے اچھے کی تلاش میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. بٹ کیسے مختلف تھی وہ والی اور اب والی؟ ظاہر ہے اب جب آپ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن میری تو عید جو ہے وہ سو کے گزرتی ہے. تو کیونکہ یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے, مانتا کوئی نہیں. سو کے گزرتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹائم تھا آپ ہر ماہ گھر جاتے تھے, پھر ٹائم ایسا آیا کہ آپ 2 ماہ بعد گھر جاتے ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ 4-4 5-5 ماہ بعد گھر جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں روٹین میں بھی فیملی کے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہیں ہو پاتی, زیادہ ان سے رابطہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ دن ہوتے ہیں جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اور گزارنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہے لوگ کچھ آپ سے ملنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی آپ نے ملنا ہے, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. اور پھر اب تو یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں آپ کو فوراً پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے عید کے دوسرے دن جو ہے نا وہ واپس بھی نکلنا ہے, آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے, کیونکہ اس طرح کی جو پولیٹیکل ایک سچویشن ہے. تو ایک مشکل ہو جاتا ہے بیلنس کریٹ کرنا فیملی اور جو ملنے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان. اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے بارے میں پھر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کوئی ٹی وی پہ زیادہ آنے لگے ہیں تو آپ وہ جسے عام سے اس میں کہتے ہیں کہ اوقات سے باہر ہو گئے اور آپ یا پھر وہ فیم جو ہے وہ سر کو چڑھ گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور دیکھیں ابھی بھی ہمیں بہت سے لوگ فون کرتے ہیں نا, علی بھائی وہ ہمارا جو دور تھا جب بالکل ہم ویلے ہوا کرتے تھے,
تو وہ جس طرح ہم فون پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہیں بتائیں اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں, مطلب ایسے ہی. اب وہ کئی لوگ فون کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار یہ اب 1-1.5 منٹ 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے, اوقات سے باہر ہو گئے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتے. وہ پرانے بہت سے دوست جو یہ بتا رہے ہیں, تو اب اندازہ نہیں بہت سے لوگوں کو نا کہ ہماری یہاں پہ بھی روٹین مطلب جب فیلڈ میں ہوتا ہے کس طرح کی گزرتی ہے, سارا دن کس طرح سے گزرتا ہے. تو یہ خبروں کے ایک انبار تلے نا دبے ہوئے ہی, وہ کبھی بوجھ وہ کم نہیں ہوتا. آپ سے ویسے پوچھیں گے کہ 2 دن آپ کے وہ کیسے تھے جب آپ کے پاس خبریں نہیں تھیں اور آپ خبر تھے, اس پہ میں آؤں گا جب آپ خبر بنے. ویسے صحافی کو خبر نہیں بننا چاہیے لیکن انہوں نے بنا دیا صحافی کو بھی خبر. چندانہ گلزار صاحبہ, آپ کی عید بڑا بیسک سا سوال ہے, بٹ آبویسلی جب پبلک ڈومین میں آپ نہیں آتے یا پھر آپ پبلک فگر نہیں بنتے, کیونکہ ہمارے ملک میں آئی تھنک کہ پولیٹیشینز اور جرنلسٹس وہ شاید آپ کی شوبز سے بھی زیادہ لائم لائٹ میں بھی رہتے ہیں, لائم لائٹ بھی انہیں زیادہ ملتی ہے, اسٹارڈم بھی انہیں شاید زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی عید کیسے مختلف تھی, یعنی کمپیریزن میں اگر ہم جائیں؟ شکریہ مکتوم صاحب. آئی تھنک ہمارا, کیونکہ میں ایک دیہی علاقے رورل علاقے سے ہوں, سو ہماری عید میں اتنا فرق نہیں ہے. ہمارا پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گاؤں میں ہوتے ہو تو رشتہ دار, اور کے پی سے جو میرا علاقہ ہے وہ درادم خیل سے شروع ہوتا ہے ہلکا ٹورڈ دا سٹی آف پشاور. تو ہمارا ٹریڈیشنل ایریا ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں, ایگیلیٹیرین ہے, ایکوالٹی کا ایک ہے, سب عورتیں مرد, مطلب مرد جرگہ ہمارا سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے, لیکن ہمارا حجرہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے. جب سے پالیٹکس میں آئی ہوں ایک چیز بدلی ہے جو میں خود نہیں ایکسپیکٹ کر پا رہی تھی. میں ضرور اپنے علاقے کی اس میں تعریف کروں گی, میں ریزرو میں نہیں تھی, ہارڈلی میٹرز, لیکن اور جو کنزرویٹیو ایریا ہے برکو والا ایریا ہے, لیکن خود ان کی ڈیمانڈ پہ میں نے حجرے پہ جانا شروع کیا. میں جرگے کری ہوں کتنے سالوں سے, ہمارے الیکٹڈ ایم این اے تھا بٹ مسئلے زیادہ ہوتے تھے, بلکہ ایک مذاق تھا اور ابھی بھی وہ مذاق چل رہا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے بولا کہ فلانا بجلی کا مسئلہ ہے, تو ایسے جی وہ میں تو ریزرو ہے میں نہیں ہوں, اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دے رہی ہوں, پیسے نہیں ہے, فنڈز نہیں ہیں. تو آگے سے وہ بزرگ بولتے ہیں کہ انگریزی نہ بولیں, یا ایم این اے ہو یا نہیں ہو, اور وہ بات میرے دماغ میں بیٹھ کے کہ دس از واٹ ٹو ایکسپیکٹ. سو ابھی صرف یہ فرق آیا کہ اب میں مردوں سے بھی ملتی ہوں, یا وہ اندر آ جاتے ہیں ایک سیپریٹ بیٹھک ہے, یا میں چلے جاتی ہوں حجرے میں بیٹھ کے مل لیتی ہوں دوسرے تیسرے دن. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے یہ انیشیٹ کیا. ہم پشتو میں اسپن گیری بزرگ بولتے ہیں, تو جب انہوں نے انیشیٹ کیا فگر کی ایکسیپٹنس بھی ادھر سے آ رہی ہے. مجھے بہت ڈر لگا تھا, پہلی دفعہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے, حالانکہ مردوں سے ملنا, سبنی میں بیٹھنا, دفتروں میں کام کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن وہاں کا ایک ایتھوس ہے اور ان کو ناراض کرنا از ناٹ دی ایشو. اگر ان کی اور میری ڈیولپمنٹ یا میری اور ان کی سوچ یا میری ان کی جو آؤٹ لک ہے زندگی پہ اس میں فرق ہے, بٹ الحمدللہ پبلک لائف میں آنے سے یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ مجھے سمجھنے لگے یا ہماری جنریشن کو. اینڈ آئی ایم ناٹ young by any stretch of the imagination, but they've understood certain things جو آپ ٹی وی سے یا وہ بائی ایگزامپل سمجھ رہے ہیں, انٹریکشن سے سمجھ رہے ہیں, اور میں ان سے بہت چیزیں سیکھ رہی ہوں. ابھی بھی جو زمان پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی افطاری میں سحری میں, میرے علاقے میں بہت لوگ ہیں. It gives you a lot of pride and strength. So despite the negativity جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس اندھیرے میں اجالا بھی بہت ہے. تو میرے لیے تو سیکھنا ہی ہو گیا ہے, ہر عید میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں. It's funny, it's not political but it's more philosophical. سلور لائننگ بھی ایک الحمدللہ بالکل ہر چیز میں ہوتی ہے, ایسا ہی ہے جی. اچھا میرے شندانہ صاحب, میں نا ابھی آج کو 2 ماہ پہلے علی بھائی مجھے اور اسد اللہ خان صاحب ہمارے دوست ہیں 92 میں پروگرام کرتے ہیں, تو ہمیں ایک وہاں پہ کے پی کے اسماعیل بھائی ہیں اور انہوں نے نا دعوت دی کہ آپ نے کے پی کے آئیں, اور ہم گئے ان کے پاس حیات آباد, اور وہاں سے وہ ہمیں لے کے گئے طورخم تک. اچھا پھر ہم مختلف جگہوں پہ گئے, تو میں نا پہلی بار میں نے یہ ایکسپیرینس کیا, اور مجھے اتنا رشک آیا ان علاقوں میں دیکھ کے, مطلب جو کے پی کے جن کو ہم بیکورڈ ایریاز کہتے ہیں یا جو گاؤں ہیں وہاں کے, وہاں پہ وہ جو حجرہ سسٹم دیکھ کے, جیسے کہ ایک جگہ پہ ہم گئے جہاں پہ ان کے جاننے والے نہیں تھے کوئی, تو گئے حجرہ کہاں پہ, پوچھا یہ ہے, ادھر ہم چلے گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ راستوں کے اوپر اس طرح سے حجرے بنے ہوئے ہیں جو راستے جا رہے ہیں, تو اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے اور وہ تھک جاتا ہے وہ حجرے میں آ کے ریسٹ کر سکتا ہے اور وہ یہاں پہ ٹھہر سکتا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ اگر یہاں پہ آ کے کوئی ٹھہرے گا تو جتنے بھی ارد گرد گھر ہیں وہ سارے وہاں کھانا بھیجیں گے. تو مجھے اتنا یہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ تھا نا یہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مطلب ہے بہت زیادہ کے پی کے میں, ہاں کچھ جو آپ وہ ہمارا کیونکہ جو شہری علاقے بنتے چلے جا رہے ہیں جو شہر میں, تو وہاں پہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن یہ حجرے کانسیپٹ کیا ہے حجرے والا, یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں. ہمارے ہاں تو جی آئی ایم شیور علی محمد خان صاحب کو بہتر بتائیں گے, وہ تو حجرے میں بڑے بھی ہوں گے. ہمارے ہاں تو حجرے کا یہ تھا کہ جہاں بڑے جوان جو ینگ مینس ٹریننگ اسکول ہے, حجرہ وہ ہوتا ہے, ینگ ویمنس کا بھی نہیں تھا. بڑوں سے ویلیو سیکھنا, کہانیاں سیکھنا, زندگی سیکھنا, ایک زندگی کا چیپٹر وہاں سیکھنا. میرے لیے تو بیکاز پولیٹیکل لائف میں یہ حجرہ آیا, بٹ میرے والد کا اگر میں تھوڑا سا بتا سکوں کہ جتنے بھی جرگے ہوتے تھے, تلخیاں ہوتی تھیں, اچھائیاں ہوتی تھی, آپس میں مل بیٹھ کے ان کو طے کرتے تھے, کیونکہ ہمارا علاقہ 75 سال سے
बेचारा एट द बैक एंड है, डेवलपमेंट नहीं है. अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं मेरे हल्के में जो काबुल से भी बुरे हाल में हैं. सो हुजरा वाहिद एक चीज़ थी कस्टम की, कल्चर की, जहाँ से अपनी वैल्यूज़ आप इन्फोर्स कर सकते थे. कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो नहीं है कल्चर इन्फोर्स करने का या वैल्यूज़, लेकिन जवानों को, छोटों को, सो इसकी है एक वैल्यू जो आई डोंट थिंक उसको ख़त्म होना चाहिए. अडेप्ट कर सकता है वक्त के साथ, लेकिन उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. अली भाई, आप भी ज़रा हुजरे के कॉन्सेप्ट पे बता दें कि ये क्या कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे ये शुरू हुआ और कैसे इसको मेंटेन किया हुआ है बहुत से आपके इलाके. देखिए, वक्त के साथ उसमें डिटेरियोरेशन आई है, लेकिन हुजरा एक हमारे तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हुजरा पास नहीं है. अगर कोई बंदे ने हुजरे में क्या होता है कि जो एल्डर्स होते थे आप उनसे सीखते थे, एटिकेट सीखते थे, द वे किस तरह लोगों के मसले वहाँ हल होते हैं और किस तरह आपस में गुफ्तगू की जाती है. आपने देखा होगा जो हमारी जो यंग लोग जो PMA में जाते हैं तो उनको आप जो सिखाते हैं वहाँ पे खाना किस तरह खाना है, बात किस तरह करनी है, ये वो चीज़ें जो कल्चरली हुजरे में आपको सिखाई जाती थी. तो अगर आपने किसी बच्चे ने बचपन में कुछ साल अपने बुज़ुर्गों के साथ वहाँ गुजारे हैं तो वो सारी ज़िंदगी उसको फिर वो काम आते हैं कि किस तरह आपने किसी की बात सुननी है, बर्दाश्त करनी है, मसला हल कैसे करना है, बुज़ुर्ग के साथ कैसे डील करना है, अपने हम उम्र के साथ, या अगर बुज़ुर्ग बैठे हैं तो आपस में आप फिर कौन सी गपशप लगानी है, या अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं यू हैव टू स्टॉप एंड लिसन टू देम. तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें अब कम हो रही हैं हर जगह. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पख्तूनख्वा में हुजरा है, पंजाब साइड पे मैं वाली आया हूँ आपकी तरफ, वहाँ मुझे जो बहुत खूबसूरत चीज़ लगी वो अमजद खान साहब ने मुझे एक दफ़ा बुलाया था कुछ प्रोग्रामों पे. बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, आपके जो उधर आपका जो हुजरे जो होते हैं, जिस तरह लोग बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, 80-90 साल के बुज़ुर्ग मैंने मियाँ वाली में देखे हैं. तो माशाल्लाह आपका इलाका इस लिहाज से बड़ा ब्लेस्ड है कि वहाँ बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग मौजूद हैं.